والد کی بدعا دو، اس بدعا کا اثر ہوا کہ اس کا نشان تک نہیں رہا۔ صرف کشمیر محاذ میں ہم کیسے پہنچے، ہمیں وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ بھی گاڑیاں جو ہیں وہ جیپیں چلتی ہیں، وہ راشن لے کے جاتی ہیں، راشن آگے پہنچاتے ہیں، اور ہمارا ایک آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے مکینک، تاکہ کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ کانوئی رات کو چلتی تھی اور رات ختم ہو جاتی تھی، پھر پورا دن سونے کو ملتا تھا، دن میں دشمن کا خطرہ رہتا۔ اچھا، ادھر سے جب واپس آتے تھے تو خالی آتے تھے، تو ادھر سے مہاجر بھی آتے تھے، مہاجر بے تحاشا آتے تھے، پورے خاندان، اور پوری رات ہی سفر کرتے تھے۔ ہماری بھی آخری شفٹی تھی تو وہ خاندان بھی چل رہا تھا ادھر ہی۔ وہ میں نے دیکھا کہ بھی ان کو بٹھا لو، انڈر تھا میں، ای ایم ای کا آدمی تھا، جو ای ایم ای کی وجہ سے وہ گاڑیاں چلتی تھیں، تو میرا وہاں کافی اثر تھا، تو میں نے ان کو حکم دیا کہ بھی ان کو بٹھا لو۔ راستہ بھی تقریباً 5-6 گھنٹے کا تھا۔ آدمی جو ہیں وہ پیدل چل رہے ہیں، میں ان کے آگے ہوں، تو اس سے آگے وہ گاڑی ہے جس میں اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بھائیوں کی وہ اولاد تھی، فیملی تھی، لڑکیاں بھی مرد بھی، بچے بھی تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، ان کی ساس۔ جدھر انہوں نے اتارنے تھے وہ اونچی تھی جگہ، ڈھلان بھی تھی۔ اچھا، گاڑی ایسے اتری ہے، الٹ ہو گئی سائڈ پر، ہاں الٹ ہو گئی بالکل، گاڑی پوری گاڑی ان کے اوپر، خاندان الٹ ہو گئی، گاڑی الٹ ہو گئی، وہ گاڑی کے نیچے آ گئے، ان کے اوپر گاڑی کا وزن پڑا، وہ 3 آدمی کو اولاد تقریباً ساری ختم ہو گئی۔ کہ بارش تو پیچھے تھے، میں پہلے آ گیا، مجھے پہلے پتہ چل گیا کہ بھئی گاڑی کا کیسا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ عورت پھر رہی ہے، میں نے اس کو کہا، مجھے اس کا بہت افسوس ہوا کہ بھئی یہ گاڑی الٹی کیسی، یہ ڈرائیور ٹھیک ہے، گاڑی ٹھیک ہے، ادھر 5 چکر رات کے وہ لگاتا ہے، اور یہ آخری چکر تھا اس کا، آخری چکر میں وہ کیسے گر گیا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ بھئی وہ یہ بات میں نے اس عورت کو بتایا۔ اچھا، میں نے کہا یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ڈرائیور کی غلطی ہے، ڈرائیور کیوں بچ گیا؟ ڈرائیور بھی تو اوپر سے ننگا تھا۔ اچھا، ڈرائیور بھی بچ گیا، وہ ساس بھی بچ گئی؟ ہاں، ساس بھی بچ گئی۔ سے میں نے کہا، میں کہ یہ لڑکا بھی بہترین ہے، گاڑی بھی بہترین ہے، 5 چکر یہ روز لگاتا ہے، کتنے مہینے ہو گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی ادھر سے گر جاتا؟ یہ کوئی آپ میں غلطی ہے۔ تو اس نے بتایا پھر، اچھا، کام کے کمبتی بھی تھی، بتایا اس نے، ڈردی بھی سیکھی کہ فوجی آدمی ہے۔ اچھا، میں کہ نہیں ڈرنے کوئی بات نہیں، جڑی اصلیت ہے وہ من دس کوئی ہے ایسی تھوڑی انہاں چ کوئی کسر ہے۔ اس نے پھر دس دیتا، اس نے کہا ان کے باپ جو تھا وہ منتیں کر رہا تھا مجھے بھی لے چلو، اس کو آنکھوں کی بھی بیماری تھی، ویسے بھی بوڑھا تھا، تو انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، تو وہ ایسے ہی آوازیں دیتا رہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ اچھا، لیکن یہ لائے نہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوا۔ اچھا، یعنی باپ کو وہ کمزور تھا، چل نہیں سکتا تھا، ہاں، تو انہوں نے کہا ہم ہجرت کر جاتے ہیں، اس کو ادھر چھوڑ جاؤ۔ ہاں، کسی کے حوالے کیا تھا؟ کسی کے بھی نہیں، ایسے ہی چھوڑا ہے، چوری تو نکلے تھے۔ اچھا، باپ کو ہندوستان تھا نا، وہ ہندوستان کے علاقے سے چوری تو نکلے تھے، تو اب باپ کو کراس کنٹری میں لے جانا بہت مشکل تھا، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کو لے لیا، تو بچے پھر سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ان کو بھی میں نے بتایا، میں کہا جی آپ کی غلطی ہے، آپ نے اپنے باپ کو ادھر چھوڑا، اس غلطی سے جو مرے ہیں، اس لیے آپ کی بھی خیر نہیں ہے، اب آپ پر ایکشن لیا جائے گا، آپ کی وجہ سے یہ بندے مرے، ہماری گاڑی ٹھیک تھی، ڈرائیور ٹھیک تھی، پھر وہ ٹرک گئے،
انہوں نے بیان دے دیا، ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ والد کی بددعا لو، اس بدعا کا اثر ہوا کہ اس کا نشان تک نہیں رہا، صرف وہ ہو ہی رہے۔ اب ان کو جب پتہ چلا کہ اب باپ کو ڈھونڈیں گے، اب پتہ نہیں وہ بھی مر گیا ہوگا۔ ماں باپ کا اتنا درجہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس کی ناراضگی جو ہے اس کو لے ڈوبتی ہے۔ تو یہی کہوں گا کہ ماں باپ جو ہے اس سے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ان کو بچا سکتی ہے۔ جنت دوزخ ہے، یہ ملنے ہیں، یہ ماں باپ کی وجہ سے ملنے ہیں، ان کی وجہ سے پھر دوزخ ہی ملے گا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دو ہی ہیں، دونوں میں والدین کے ساتھ کوئی گڑبڑ جس نے کی ہے اس کو تو اس کا خمیازہ ملے گا۔